کہ شادیاں کی جاتی ہیں یا مال کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر یا منصب عہدوں کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر شادیاں کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، ان بنیادوں پر شادیاں کرنا اغیار کا طریقہ ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ شادی کرو دین کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہیں وہ تمام کی تمام دینی مصالح کے لیے ہیں، تمام دینی مصالح کے لیے ہیں۔ صحابہ شادیاں کرتے تھے، دینی مصلحت سامنے ہوتی تھی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی، حضرت عمر کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی اور یہ کہا کہ میرے ان سے شادی کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میرے گھر میں آ کر یہ بتلائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے تہجد میں رونے کی اور رات کے قیام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، ان کے گھر کی عبادت کا کیا طریقہ تھا اور ان کے رات کے قیام اور تہجد میں کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ان کی بیوہ سے شادی کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی بچیوں کو اس کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کیوں تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کیا گیا رسول اللہ کنواری شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم کون دیتا، میرے گھر کی بچیوں کو گھر کے کام کاج کون سکھلاتا، ان کی تربیت اور ان کو ادب کون سکھلاتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کے شادیاں کرنے کا اصل بنیادی مقصد، کہ اس شادی سے دین وجود میں آئے، اس شادی سے دین وجود میں آئے، اصل مقصد یہ تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ شادیاں کر کے دکھلائیں، بلکہ فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو جائے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اپنے آپ کو پیش کیا آپ پر، آپ کے ارادہ شادی کا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اگر آپ نہیں شادی کرتے ان سے تو میری شادی ان سے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس؟ کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں تلاش کر لے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے آ۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوہے کی انگوٹھی پر شادی کر لے، مہر تو دینا ہی ہوگا، مہر تو دینا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے امت کو اس کی تعلیم دینی تھی کہ شادیاں امت کے مال کے اور امت کی صلاحیت کے خرچ ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے، امت نے اپنے مال کو اللہ کے راستے کے جہاد اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس سے بال کو بچا کر شادیوں پر خرچ کیا۔ صحابہ کرام نے شادیوں سے مال کو بچا کر نقل و حرکت پر خرچ کیا۔ صحابہ کے مال کا بڑا حصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں خرچ ہوا ہے۔ آپ اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کے مال کے خرچ ہونے کا اور کوئی مصرف نہیں ملے گا، نہ مکان پر، نہ شادی پر، نہ کپڑوں پر۔ صحابہ کے مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یا اگر ضرورت پیش آ گئی تو صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف ہتھیار خریدنا تھا۔ ہتھیار خریدنے پر اور نقل و حرکت پر صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال خرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ مال صحابہ کا اس پر خرچ ہوا۔ آپ دیکھیں سیرت اٹھا کر، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شادی کو مال کا مصرف کہیں سوچا بھی گیا ہو۔ ایسی سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، یہ ابو موسیٰ اشعری تھے۔
دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چادر بچھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جا کے بیٹھ گئے. خیال یہ ہوا کہ شاید گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سال ثواب میں ذکر کر رہا ہوگا، خاموش لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بھی آ کر بیٹھ گئے. لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یہاں لوگ جمع ہیں، کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہ نہیں، یہاں انتقال کسی کا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، شادی ہو رہی ہے. جس مجمع کو دیکھ کر، جس ماحول کو دیکھ کر گزرنے والا یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہے، جس منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا، وہاں شادی ہو رہی تھی. اور ہم ان صحابہ کی شادیوں سے اتنا دور گئے کہ اس گلی کا کونا بتلا دے گا کہ اس محلے کے آخری گھر میں کسی کی شادی ہے، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا، اس گلی کے کونے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس گلی کے آخری گھر میں شادی ہے. نہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، امت اتباع سنت کے بغیر چمک نہیں سکتی، اور امت اتباع سنت کے بغیر اسلام پیش کر نہیں سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلایا. آپ نے مقام شریف میں شادی کی، سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں شادی کر کے دکھلایا کہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ سفر میں، راستے میں چلتے ہوئے بھی شادی ہو سکتی ہے. سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ ہے. حالانکہ مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا توشہ اپنے بقدر ضرورت ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے دکھلائی کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے. اس لیے صحابہ کرام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شادیوں کے قصے سنو. آپ نے تمام شادیوں میں، ایک شادی میں صرف گوشت اور روٹی کا انتظام کیا ہے. آج اگر کوئی شادی میں، ولیمے میں کھجور، پنیر تقسیم کر دے اور دسترخوان لگا کر ولیمے میں آنے والوں کو کھجور اور پنیر کھلا دے تو یہ عین سنت ہے، عین سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر شادیوں میں کیا، بلکہ تمام شادیوں میں کیا سوائے ایک شادی کے. حضرت زینب کی شادی میں آپ نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شادیوں کو اسراف سے ہٹا کر، فضول خرچیوں سے بچا کر اور بدعتوں سے ہٹا کر اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں. یہاں تک کہ صحبت میں بھی سنت طریقے اختیار کریں، ورنہ بے کہن نافرمان اولاد اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس اولاد کی پیدائش کو اور اس کی ابتدا کے عمل کو خلاف سنت کیا گیا ہے. اس اولاد کے پیدا ہونے کو خلاف سنت کیا گیا ہے. جب حیوانیت کے طریقے پر صحبت ہوگی تو حیوان نہ ماننے والے اور نافرمان اولاد پیدا ہوگی. جب صحبت حیوانیت کے طریقے پر ہوگی تو انسانیت وجود میں نہیں آ سکتی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے صحبت سے پہلے تو شیطان اپنے نطفے سے برابر شریک رہتا ہے اپنے نطفے سے صحبت میں. ایسے میں اگر نافرمان اولاد پیدا ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے.